أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ایک نئی آیت نیکسٹ آیت پڑھیں گے۔ 246 تک ہم نے آیتیں پڑھ لی تھیں اور ہم نے ایک نیا واقعہ سٹارٹ کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی پاسٹ ہسٹری میں سے ایک واقعہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کچھ جو بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی سے، جو حضرت موسیٰ کے وفات کے بعد ایک نبی سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ پھر نبی نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تم پر کوئی قتال کو فرض کر دے تو تم نہیں لڑو گے، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ فی سبیل اللہ لڑنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں ان کے گھروں سے اور ان کے بیٹوں سے جدا کیا گیا تھا، ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا، تو وہ لڑائی کے لیے بالکل تیار تھے۔ لیکن جب پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر قتال فرض کیا تو ہم نے پڑھا کہ بہت تھوڑوں کو چھوڑ کے سب پھر گئے۔ تولوا الا قلیلا منہم ہم نے پڑھا، اور اللہ جو ہے وہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے وہی نبی اور جو ان کے سردار تھے ان کے درمیان کا جو مکالمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے، اور دیکھیں گے کہ قولا جہاں پہ ہے وہاں پہ نبی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نبی نے جو کچھ کہا وہ میں نے اورنج کلر میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور جو ان کے سرداروں نے آگے سے کیا جواب دیا اس کو میں نے بلو سے ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہ صرف ایک کنورسیشن ہے، اور یہ آیت بہت ایزی ہے اگر آپ اس کو ان تمام پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں اور ان کو اسی طرح سے اپنے زبان پہ چڑھا لیں ان کی سیکوینس کو، تو یہ آیت یاد کرنا بھی بہت ایزی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں ان سے، اور وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر نبی نے ان کو آگے سے کیا جواب دیا۔ تو پڑھتے ہیں، وقال لہم، وقال اور کہا اس نے، کس نے؟ اس نبی نے۔ واحد ہے نا، قالا واحد کے لیے آتا ہے، تو نبی چونکہ واحد ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ وقال لہم، اب آپ کو پتہ ہے کہ جب قال آتا ہے تو جس سے بات کی جاتی ہے وہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آتی ہے، تو یہاں پہ ہم کے ساتھ لام کی پریپوزیشن آئی، یعنی کہ ان سے کہا، ان سے نبیہم ان کے نبی نے، ان کے نبی نے ان سے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، قد بعث لکم، قد یہاں پہ آیا تحقیق کے معنوں میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی قد آتا ہے تو وہ پاسٹ ٹینس کو پاسٹ پرفیکٹ میں بنا دینا، یعنی کہ بنا چکا ہے، اپوائنٹ کر چکا ہے۔ قد بعث کا مطلب ہے وہ اپوائنٹ کر چکا ہے، ٹھیک ہے، پاسٹ پرفیکٹ بن جاتا ہے وہ۔ تو بعث کا مطلب ہے اس نے بنایا تھا، لیکن قد لگنے کی وجہ سے یعنی کہ قد بعث بنا چکا ہے۔ ان اللہ قد بعث لکم، تمہارے لیے وہ اپوائنٹ کر چکا ہے، کس کو؟ طالوت، طالوت کو، ملکن، ملک سے ہم نے پڑھا تھا بادشاہ کو، ملک کہا جاتا ہے بادشاہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نبی نے انہیں انفارم کیا، ان سے کہا کہ بے شک اللہ تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، طالوت کو بادشاہ مقرر کر چکا ہے، اپوائنٹ کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جو بھی حضرت شموئیل تھے یا جو بھی نبی ان کے ساتھ اس وقت تھے، انہوں نے، کیونکہ ان کا نام یہاں پہ مینشن نہیں ہے ان نبی کا، صرف نبی کہہ کے ان کو بتایا گیا، خبر پہنچانے والا، یعنی کہ جو نبا، آپ کو پتہ ہے نبی اور رسول میں بھی فرق ہوتا ہے، تو یہاں پہ اسپیشلی نبی کا ذکر آیا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تو یہاں پہ اس نبی نے انہیں یہ انفارم کر دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طالوت کو، طالوت ایک بہت انہی بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام طالوت تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کر دیا، اور یہ نبی انہیں انفارم کر رہے ہیں۔ آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ اب دیکھیں، وہ قولو چونکہ وہ زیادہ تعداد میں تھے، سردار تھے، ملأ من بنی اسرائیل ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، تو وہ چونکہ زیادہ تھے اس لیے جمع کا صیغہ آ رہا ہے، قولو،
قولا کا مطلب ہوتا ہے اس ایک نے کہا، قولو ان سب نے کہا. ان سب نے کیا کہا اس کو ہم اب دیکھیں گے. انہوں نے 3 باتیں کہیں. ہم ان 3 باتوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا انا، کیسے. یہ انا کا ورڈ بھی ہم آئی تھنک پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. کیسے یعنی کہ ایک طرح سے تعجب کے ساتھ، تعجب کے لیے ایک ورڈ حرف استعمال ہوتا ہے انا. انا یکونا، کیسے. یکونا وہ ہو سکتا ہے، لہو اس کے لیے، ہو سکتا ہے وہ، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہت. الملک کہتے ہیں بادشاہت کو، علینا ہم پر. یعنی کہ ان کا سب سے پہلا اعتراض طالوت کا نام سن کے یہ ہوا کہ وہ کیسے ہم پر بادشاہ ہو سکتا ہے، یا اس کے لیے کیسے بادشاہت ہو سکتی ہے اپون اس، کہ وہ کس طرح سے ہم پر بادشاہ بن سکتا ہے. یہ سب سے پہلا اعتراض ان کو طالوت کا نام سن کے ہوا. انا یکون لہ الملک علینا. تو یہ جو لہ الملک ہے نا، لہ الملک کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے بادشاہت، اس کے لیے بادشاہت. اور وہ کیا اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ کیسے اس کے لیے بادشاہت ہو سکتی ہے. یکون لہ الملک، بادشاہت اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے، علینا اپون اس. یعنی کہ ایک طرح سے یہ مطلب اگر ہم بامحاورہ ترجمہ کریں تو وہ انہوں نے سب سے پہلا اعتراض یہ کیا کہ وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز واو کے بعد انہوں نے کہا نمبر 2 وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ. یعنی کہ وَنَحْنُ کا مطلب ہے اور ہم، احق زیادہ حقدار ہیں. احق جو ہے وہ اسم تفضیل ہے، کمپیریٹیو ڈگری میں آئے گا کیونکہ آگے من آ رہا ہے. ہم اس کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں بالملکی، بادشاہت کے. ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس کے مقابلے میں. من ہو، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ نا کہ جب جو اسم تفضیل ہے اگر وہ خالی اکیلا آئے، من نہ آئے، تو وہ سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ آتا ہے. تب ہم یہاں پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں سب سے زیادہ حقدار ہے. اور اگر یہ من کے ساتھ آ جائے تو وہ کمپیریٹیو ڈگری بن جاتا ہے، جیسے اس سے زیادہ حقدار. ٹھیک ہے. تو وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے بادشاہت کے، یعنی کہ بادشاہت کے ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے مقابلے میں. وَلَمْ اور نہیں، یُؤْتَ وہ دیا گیا، وہ دیا گیا. یعنی کہ انہوں نے ایک اور اعتراض طالوت پہ یہ کیا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً. سعادہ کا مطلب ہوتا ہے وسعت سے، یاد رکھیں. واؤ یہاں پہ اگر آپ سوچ لیں کہ ایک واؤ بھی یہاں پہ ہے جو کہ ورڈ بنتے وقت وہ محذوف ہو چکا ہے، تو سعادہ کا مطلب ہوتا ہے وسعت، وسعت یعنی کہ کشادگی. ٹھیک ہے، کشادگی، وسیع ہونا، کسی چیز کا زیادہ ہونا. تو وہ نہیں دیا گیا وسعت کس میں، من المال. یہ تھا ان کا اعتراض کہ اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، وہ تو ایک غریب انسان ہے، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، وہ کیسے ہم پر بادشاہ ہو سکتا ہے. ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم چونکہ مالدار ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہم زیادہ بادشاہت کے اس کے مقابلے میں مستحق ہے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. وَلَمْ يُؤْتَ لم کا مطلب ہے نہیں، اور یؤت کا مطلب ہے وہ دیا گیا، یعنی کہ پیسیو ٹرم ہے. وَلَمْ يُؤْتَ وہ نہیں دیا گیا، کیا چیز نہیں دی گئی اسے، سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. سَعَةً مِّنَ الْمَالِ کا مطلب ہے مال میں وسعت، یعنی کہ مال میں اس کو کشادگی نہیں دی گئی، یعنی کہ وہ مالدار نہیں ہے. تو یہ 3 باتیں انہوں نے فوراً جب یہ سنا کہ طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کا رویہ کہ وہ ہر چیز پر اعتراض کرتے تھے. ان کو جب گائے ذبح کرنے کو کہا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ کیسی گائے ہو، کیا رنگ ہو، کتنے اعتراضات کیے تھے، وہ ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں. ہر موقع پہ جب بھی کوئی بات آتی، کوئی حکم ان کو ملتا، تو وہ کوئی نہ کوئی اعتراض کھڑا کرتے. یہاں پہ بھی جب ان کے نبی نے ان کو کہا کہ ان کے اللہ نے بے شک طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، تو ان کو پھر سے اعتراضات تھے. نمبر 1 کہ وہ ہم پہ کس طرح سے بادشاہ ہو سکتا ہے. نمبر 2 ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے مقابلے میں بادشاہت کے. اور نمبر 3 کہ وہ تو مالدار بھی نہیں ہے، وہ تو مالدار بھی. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. تو یہ 3 چیزیں ہم نے اسی سیکوینس میں یاد رکھنی ہے کہ انہوں نے کیا اعتراض کیے.
اس کے بعد آپ دیکھیے اس نبی نے آگے سے کیا جواب دیا. ان نبی نے کہا قولا، اس نے کہا، یعنی کہ اس نبی نے کہا ان اللہ، جیسے پہلے بھی ہمیشہ جو نبی ہوتے ہیں اللہ کے مابعوث کیے ہوئے نبی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کا ریفرنس دیتے ہیں. یہاں پہ بھی وہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا ان اللہ، ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں ان اللہ اصطفاہ علیکم. پہلی بات، اب انہوں نے 3 اعتراضات کیے تھے نا، تو نبی 4 باتیں انہیں بتا رہے ہیں اور وہ 4 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں. سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ اللہ نے اس کو تم پر چنا ہے. ان اللہ اصطفاہ، اصطفا کا مطلب ہوتا ہے اس نے چن لیا، ہو اسے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہی ورڈ ہے، اس نے چن لیا اسے، یعنی کہ کسے؟ طالوت کو، علیکم تم پر. ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ ہے جس نے اسے تمہارے لیے چنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو کہ یہ کیوں تم اعتراض کر رہے ہو، اللہ نے تمہارے لیے اس کو چنا ہے. نمبر 2 کہ وہ جو ان کو اعتراض تھے نا کہ ان کو مال بھی نہیں ہے اس کے پاس، وزادہ، زادہ ایک اور کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک تو ہے نا اس نے چن لیا ہے، اللہ نے چن لیا ہے اسے. دوسرا کام اللہ نے یہ کیا ہے وزادہ، اور اس زیادہ دیا ہے ہو اسے، بس توتن، اس کو کہتے ہیں کشادگی. بس توتن کا مطلب ہوتا ہے کشادگی، زیادہ فراغی، فی العلم والجسم، علم میں اور جسم میں اس کو بہت زیادہ فراغی ہے. اس کے پاس علم بھی ہے، نالج بھی ہے، کیونکہ بادشاہ انہیں کیوں چاہیے تھا؟ بادشاہ ان کو اس لیے چاہیے تھا تاکہ وہ اس کی قیادت میں جنگ کر سکیں، تو اس کو اس جنگ کے بارے میں کافی علم ہے. ٹھیک ہے، بسطتاً فی العلمی والجسمی، اور وہ طاقت میں، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت لمبا چوڑا، طالوت جو تھا وہ لمبا چوڑا شخص تھا. جسم کے لحاظ سے بھی وہ بہت وسعت اور کشادگی کا حامل تھا، اور علم کے لحاظ یعنی اس کو اپنا کام آتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 باتیں کرائیٹیریاز بتائے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے جواب دیا کہ تمہیں مال کی فکر ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے کیا چیز، 2 چیزیں زیادہ دی ہیں. اس کی 2 چیزوں میں زیادہ کشادگی دی ہے، زیادہ دیا ہے اسے کشادگی فی العلم والجسم، وزادہ بسطة فی العلم والجسم. یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ یہ دوسری بات اس نبی نے انہیں ان کا جواب دیا. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کو ساتھ پھر سے منسوب کر کے انہوں نے کہا، ان نبی نے کہا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، ملکہ. اب نبی نے کہا کہ دیکھو ساری بادشاہت تو اللہ ہی کی ہے، ملک اس کی بادشاہت تو اللہ دے دیتا ہے، یؤتی دیتا ہے اپنی بادشاہت من یشاء جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی ہے. دوبارہ سے وہی بات ہے نا کہ اللہ نے تمہارے لیے اسے چنا تھا نا، اور اللہ ہی کی مرضی ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کسے دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے. وسعت والا اور جاننے والا، یہ اللہ کے 2 نام بھی ہیں، اور اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں کہ خوب وسعت والا ہے. اللہ کے پاس بادشاہت کی کمی نہیں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. تو یہ ہے وہ 4 باتیں جو ان نبی نے ان کو آگے سے ان کے اعتراض کے جواب میں بتایا. نبی کی یہ بات آگے بھی انشاءاللہ اسی اگلی آیت میں بھی جاری رہے گی کہ نبی نے ان کو اور مزید کیا کیا باتیں بتائیں. تو یہ چیزیں ہم نے بس اس آیت کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ نبی نے انہیں کہا، سب سے پہلے ایک ہی بات کی کہ تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. ان اللہ سے وہ بات شروع ہوگی کہ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. آگے سے انہوں کے 3 اعتراضات، قالو ان سب نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا، فوراً اعتراض کے انداز. یہ انا جب بھی آتا ہے نا تو اعتراض ایک طرح سے کیوں کے معنی ہے، کیوں کر جیسے کہا جاتا ہے، کیوں کر وہ ہم پر بادشاہ ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ اب یہاں پہ واو اگر آپ اور کرنا چاہتے ہیں اس کا ترجمہ وہ بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ معنوں میں بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ جیسے ہم کہتے ہیں واو حالیہ، تو حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے مقابلے میں بادشاہت کے،
اور نہیں وہ دیا گیا مال میں وسعت، یعنی کہ اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے۔ اس پر نبی نے کیا کہا؟ وہ بھی ان اللہ سے شروع ہو رہا ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، پہلی بات۔ نمبر 2 کیا بات ہے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ تیسری کیا بات؟ اللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ اور چوتھی بات اللہ واسع علیم۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس نبی نے ان کو اللہ کا فیصلہ سنایا تھا کہ انہوں نے طالوت کو، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنایا ہے، اور اس بادشاہ کی کیا کرائیٹیریاز اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سامنے رکھے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے اس کو چنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں علم اور جسم، جو 2 چیزیں ریکوائرڈ ہیں، وہ خوب وافر مقدار میں ہے۔ مال کی کیوں تم بات کرتے ہو؟ کیونکہ اس زمانے میں ان کی تب بھی مینٹیلٹی دنیا کی وہ تھی نا، جیسے کہ جس کے پاس مال ہوگا تو وہی عزت کا بھی حقدار ہے، اور اسی کو فالو کیا جائے گا جس کے پاس مال ہے۔ اور آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مال کا کرائیٹیریا رکھا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کسی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، کہ بادشاہ بنایا جا رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے جو 2 ضروری چیزیں ہیں کہ اس کو نالج بھی ہو اور اس کی طاقت بھی ہو، جسم یعنی کہ خوب ڈول جسم، یعنی کہ ہوتا ہے نا طاقتور جسم کے لحاظ سے طاقت، وہ 2 چیزیں اس میں وافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے، اور اللہ واسع علیم، وسعت والا بھی ہے۔ اور 2 نام بہت خوبصورت طریقے سے اس کانٹیکسٹ میں بیٹھ رہے ہیں، وسعت والا اور خوب جاننے والا۔ اللہ خوب جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپوائنٹ کیا ہے وہ علم ہی کی وجہ سے ہے، وسعت ہی کی وجہ سے ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ آیتیں آپ کو بہت ایزی لگیں گی، انشاءاللہ یہ آیت آپ کو بہت ایزی لگے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔